بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، سبسکرائب کریں، دنیا بھر میں سبسکرائب کریں۔ اسلام پھیلنے کا ایک بہت بولو بڑا ذریعہ سبسکرائب وہ بندگان دین ہیں جنہوں نے اپنی سیرت و سبسکرائب کردار اور اپنے عمدہ اخلاق و عمل سے علم کی قندیلیں روشن کر کے اسلام کا روشن چہرہ دنیا بھر میں متعارف کرایا اور طبقات کو جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیرے سے سبسکرائب کریں، نکال کر سبسکرائب کریں۔ صراط المستقیم پر بولو گامزن کیا۔ سبسکرائب انہی عظیم ہستیوں میں برصغیر پاک و ہند کے ایک عظیم مبلغ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت بہاؤالدین سبسکرائب کریں، زکریا سبسکرائب کون تھے، کریں۔ ملتان بولو حضرت بہاؤالدین سبسکرائب زکریا کے وجود پر کیوں نازاں ہیں۔ سبسکرائب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی سبسکرائب۔ کرامات بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریا کے رشتہ دار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی زندگی کے عجیب و کریں، غریب سبسکرائب کرامات کریں۔ بھی بتائیں گے۔ بولو ناظرین، یہاں سب سے سبسکرائب پہلے یہ جان لیجئے کہ حضرت بہاؤالدین سبسکرائب۔ زکریا صحابی رسول سبسکرائب۔ حضرت سیدنا حباب بن اسود ہاشمی قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے باری تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ تبلیغی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا۔ سبسکرائب کریں، آپ سبسکرائب علم و کریں۔ عرفاں اور تقوی و اخلاق کا بولو اعلیٰ سبسکرائب۔ ترین نمونہ تھے۔ آپ نے کفر و شرک میں سبسکرائب۔ مبتلا انسانیت کو توحید کا درس سبسکرائب۔ دیا، غافل مسلمانوں کو یاد الہی کا سبق پڑھایا، اور محبت سے محروم دلوں کو اللہ اور اللہ کے رسول خاتم النبیین حضرت سبسکرائب محمد کریں، صلی سبسکرائب اللہ کریں۔ علیہ وسلم اور ان کی بولو آل کے سبسکرائب۔ محبت سے معمور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبسکرائب۔ علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ سبسکرائب۔ علوم روحانیہ اور فیوز باطنیہ میں بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ نے ہزاروں لوگوں کو دولت اسلام عطا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سبسکرائب اخلاق کی کریں، تعلیم و سبسکرائب تربیت کریں۔ بھی فرمائی۔ آپ نے بولو ایک منفرد سبسکرائب۔ تبلیغی نظام قائم کر کے اشاعت سبسکرائب۔ اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دی سبسکرائب۔ وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں رقم کی گئی ہیں۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے تدابیر ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ ہو کر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے تو یہاں آپ نے بولو دعوت و تبلیغ سبسکرائب۔ کا کام شروع فرما دیا۔ آپ یہاں لوگوں میں ترویج علم کے لیے ایک سبسکرائب۔ عملی درسگاہ کا قیام عمل میں لائے جو آپ کی خانقاہ سے متصل تھی، جس نے افراد اور معاشرے کی اصلاح کے لیے مثالی خدمات سر انجام دی۔ لوگ سبسکرائب یہاں کریں، آ کر سبسکرائب ٹھہرتے کریں۔ اور آپ کی صحبت بابرکت سے بولو فیض یاب ہوتے، سبسکرائب۔ اپنے قلوب کی پاکیزگی کا سبسکرائب۔ اہتمام کرتے۔ اس درسگاہ کے دو سبسکرائب۔ شعبے تھے، ایک شعبے میں علماء تربیت حاصل کرتے تھے اور دوسرے میں مبلغین اسلام اسلامی تعلیم اور طور طریقوں سے بذریعہ استاد استفادہ سبسکرائب کیا کریں، کرتے تھے۔ سبسکرائب کریں۔ ان حضرات کو اس بات کا بولو سبق دیا جاتا کہ وہ سبسکرائب۔ جس علاقے یا ملک میں جائیں وہاں کی سبسکرائب۔ معاشرت اور زبان سے واقفیت کا ہونا سبسکرائب۔ ضروری ہے۔ اس کے لیے حضرت شیخ نے کم و بیش ہر ملک سے ایک عالم و فاضل شخص کو ملتان بلا کر اپنی درسگاہ میں بحیثیت استاد کے سبسکرائب کریں، مقرر کر سبسکرائب لیا کریں۔ تھا، اور انہیں ہر طرح کی بولو سہولیات فراہم سبسکرائب۔ کی گئی تھیں۔ اس ادارے میں تعلیم حاصل سبسکرائب۔ کرنے کے لیے براعظم کے ساتھ سبسکرائب۔ عراق، شام اور سرزمین حجاز سے بھی آ کر طلبہ داخلہ لیتے، جہاں انہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی۔ طلبہ کو علم و عمل کا پیکر سبسکرائب کریں، بنایا جاتا سبسکرائب تاکہ وہ کریں۔ اپنے وطن واپس جا کر بولو اسلام کی سبسکرائب۔ ترویج و اشاعت کا فریضہ آسان طریقے سے سبسکرائب۔ سر انجام دے سکے۔ سبسکرائب۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار اور سخی تھے، اس لیے طالب علموں کے تمام اخراجات آپ خود پورے کرتے۔ مفت تعلیم کے علاوہ سبسکرائب خوراک، کریں، لباس سبسکرائب اور کریں۔ رہائش کا انتظام بھی موجود تھا۔ بولو سبسکرائب۔ بزرگان دین کے ملفوظات شاہد ہیں کہ آپ کی سبسکرائب۔ درسگاہ سے ہزاروں طالب علم سبسکرائب۔ قرآن و حدیث اور فقہ کے علاوہ خطاطی، تاریخ نویسی، ظروف سازی، جلد سازی اور تجارت سمیت مختلف علوم و فنون کے ماہر بنے، سبسکرائب جنہوں کریں، نے سبسکرائب کریں۔ ہندوستان کے علاوہ جاوا، بولو سماٹرا، سبسکرائب۔ انڈونیشیا، فلپائن، خراسان اور سبسکرائب۔ چین تک اسلام کی روشنی پھیلائی۔ سبسکرائب۔ یہاں علوم الہیہ کی ایک علیحدہ خانقاہ تھی جس میں ہندوستان کے علاوہ چین، ترکمانستان، مصر، بغداد اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی جو سبسکرائب حق کی کریں، تلاش میں سبسکرائب تھے کریں۔ آپ سے فیضیاب ہوتے بولو تھے۔ سبسکرائب۔ آپ کے گرد ہر وقت طالبان حق کا ایک مجمع لگا رہتا تھا۔ عقیدت مندوں کی فہرست کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خانقاہ میں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے قیام فرمایا، مثلاً حضرت خواجہ سبسکرائب کریں، غریب نواز سبسکرائب کریں۔ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بولو قطب الدین سبسکرائب۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حمید سبسکرائب۔ الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، سبسکرائب۔ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر وہ باکمال اولیاء اللہ ہیں جن کے توسل سے دعائے بارگاہ رب العزت میں مقبول سبسکرائب ہوتی ہے۔ کریں، سبسکرائب کریں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا بولو ملتانی اور حضرت سبسکرائب۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رشتے میں سبسکرائب۔ خالہ زاد بھائی تھے اور آپس میں سبسکرائب۔ گہری محبت رکھتے تھے۔
دونوں حضرات کئی سال تک سفر حضر میں اکٹھے رہے اور دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ان کی صحبت میں رنج و ملال کا وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجلس میں زہد و تقویٰ کی گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت برادرم بہاؤالدین زکریا اور میں یکجا بیٹھے ہوئے تھے۔ برادرم بہاؤالدین زکریا نے فرمایا کہ زہد 3 چیزوں پر موقوف ہے، جس میں یہ تینوں باتیں نہیں وہ زاہد کہلانے کا مستحق نہیں۔ اول دنیا کو پہچاننا اور اس سے مایوس نہیں ہونا، دوسرے اولاد کی خدمت کرنا اور اس کے حقوق کی نگہداشت کرنا، تیسرے آخرت کی طلب اور اس کے حصول میں لگاتار کوشاں رہنا اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کشف و کرامات کے بہت سے واقعات منسوب ہیں اور جو مورخین کے مطابق حقیقت پر مبنی ہیں۔ ان جیسی عظیم ہستیوں نے اپنی پوری عمر عبادت و ریاضت اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں بسر کی۔ دنیا کی محبت اور کشش ان کے لیے بے معنی تھی۔ ایک موقع پر حضرت بہاؤالدین زکریا نے 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پاک ختم کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک رکعت میں 1 قرآن اور 4 پارے ختم کیے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ حضرت شیخ کی تعلیم اور حکم کے مطابق تبلیغی جماعت سوداگروں کے لباس مینیجری جہازوں پر سامان تجارت لا کر ملتان سے روانہ ہو جاتی اور دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی دکانیں کھولتے اور اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت شروع کر دیتے۔ اور جب ان کی ایمانداری، شرافت، عفو درگزر، تحمل مزاجی سے گاہک اور حلقہ احباب متاثر ہوتے، تب وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے، اسلام کی دعوت دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مشرق بعید کے چھوٹے چھوٹے جزیروں میں جو کروڑوں مسلمان نظر آتے ہیں، ان بزرگان دین اور صوفیہ کرام کی صحیح اور تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت بہت چھوٹی عمر میں شروع ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے والد محترم کلام پاک کی تلاوت کرتے تو آپ دودھ چھوڑ کر نہایت توجہ سے سنتے تھے۔ یہ عالم دیکھ کر آپ کے گھر والے حیران رہ جاتے۔ آپ صرف 7 سال کی عمر میں قرأت کے ساتھ کلام اللہ حفظ کر کے قاری مشہور ہو گئے تھے۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، لیکن آپ کی تعلیم بدستور جاری رہی۔ آپ کی رسا طبیعت اور خداداد ذہن کا یہ عالم تھا کہ ایک بار جو چیز نظر سے گزر جاتی وہ محفوظ ہو جاتی۔ آپ نے تحصیل علم کے شوق سے سیاحت بھی کی۔ والد محترم کی وفات کے بعد آپ نے ملتان سے خراسان کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر 7 سال تک بزرگان دین سے علم حاصل کیا اور اس قدر کمال حاصل کیا کہ درجہ اتحاد کو پہنچ گئے۔ مجاہدے، مشاہدے اور مکاشفے میں بہت زیادہ مشق کی۔ آپ کے اوصاف دل مولانا والے اور عادتیں لوگوں کو گرویدہ کر لینے والی تھی، جس کی وجہ سے اہل بخارا آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہتے تھے۔ جلد ہی آپ کی شہرت خراسان اور بخارا کے گرد و نواح سے بھی آگے پہنچ گئی۔ بخارا میں 8 سال تک تحصیل علم کے بعد آپ حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور معمولات حج سے فارغ ہو کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچے۔ 5 سال تک حضور کے روضہ اقدس کی زیارت سے شرف یاب ہوتے رہے اور روضہ اقدس کے مجاور بنے رہے۔ 614 ہجری میں آپ دوبارہ ملتان تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر 36 یا 37 سال تھی۔ اہل ملتان کی اس درخواست پر آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کر دیا اور ملتان کی حالت علمی ظاہری و باطنی بدل کر رکھ دی۔ ہر طرف مسجدیں تیار ہونے لگیں، مدرسے تعمیر ہونے لگے، لنگر خانے بنائے گئے، شہر میں بڑی بڑی اور صاف ستھری عمارتیں تعمیر ہونے لگیں اور ملتان کی رونق بڑھنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملتان اور اہل ملتان ان کے وجود پر نازاں ہیں کہ ان کا وجود تبلیغ و اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ ملتان کی ترقی و مشہوری کا ذریعہ بنا۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردیہ کے بڑے بزرگ اور عارف کامل ہیں۔ ملتان کے ضلع لیا کے قصبہ کوٹ کروڑ ضلع لیا میں 27 رمضان المبارک شب جمعہ حضرت بہاؤالدین زکریا کی ولادت ہوئی۔ آپ کے جد امجد مخدوم کمال الدین علی شاہ مکہ مکرمہ سے خوارزم ہوتے ہوئے ملتان میں مقیم ہوئے۔ یہ عہد خسرو ملک غزنوی کا عہد تھا۔ آپ والد کی جانب سے اسدی ہاشمی اور والدہ کی جانب سے حسنی ہیں۔ آپ چھوٹی ہی عمر میں یتیم ہو گئے۔ 12 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا، پھر بخارا میں تحصیل علم کی، بعد ازاں حرمین شریفین پہنچے، حج و زیارت سے فارغ ہو کر بیت المقدس میں بھی علم حاصل کیا اور علم حدیث کی خاطر یمن بھی گئے۔ والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ نے محض حصول علم و فن کے لیے پیادہ پاک خراسان کا سفر کیا۔
اس کے بعد بلخ، بولو بخارا، سبسکرائب بغداد اور مدینہ منورہ کی شورا آفاق سبسکرائب مدارس میں رہ کر تعلیم حاصل کی۔ سپائش 5 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، جہاں حدیث پڑھی بھی اور پڑھائی بھی۔ غرض 15 سال اسلام کے مشہور مدارس و جامعات میں رہ کر سبسکرائب کریں، معقولات و سبسکرائب کریں، منقولات کی تکمیل کی۔ بولو مدینہ منورہ ہی سبسکرائب میں حضرت کمال الدین محمد یمنی محدث رحمۃ سبسکرائب اللہ علیہ سے احادیث کی تصحیح سپائش کرتے رہے۔ جب پورا تجربہ حاصل ہو گیا تو آپ مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور یہاں سے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت سبسکرائب کی۔ کریں، سبسکرائب اس کریں، عرصے میں آپ نے نہ صرف بولو علوم ظاہر کی سبسکرائب تکمیل میں مصروف ہوئے بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین سبسکرائب اور کاملین علوم باطنی کی سپائش صحبتوں سے بھی فیضیاب ہوئے، بڑے بڑے مشائخ سے ملے۔ 15 سال کی عمر میں حفظ قرآن، حسن قرأت، علوم عقلیہ و نقلیہ اور ظاہری و باطنی علوم سے مرصع سبسکرائب ہو کریں، گئے تھے۔ سبسکرائب کریں، آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ قرآن بولو مجید کی سبسکرائب 7 قرأت یعنی 7 قرأت پر مکمل عبور سبسکرائب رکھتے تھے۔ آپ نے حصول علم سپائش کے لیے خراسان، بخارا، یمن، مدینہ، مکہ، حلب، دمشق، بغداد، بصرہ، فلسطین اور موصل کے سفر کر کے مختلف ماہرین علوم سبسکرائب کریں، شریعہ سے سبسکرائب کریں، اکتساب کیا۔ شیخ بولو طریقت کی تلاش سبسکرائب میں آپ اپنے معاصرین حضرت بابا فرید الدین سبسکرائب گنج شکر، حضرت جلال الدین سپائش سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ یمن سے آپ بغداد تشریف لائے اور ابو الفتوح شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ پہنچے۔ سبسکرائب کریں، آپ نے صرف سبسکرائب 17 کریں، دنوں میں بیت و خلافت عطا بولو فرما دی۔ سبسکرائب بیت المقدس سے مختلف بلاد مشائخ اور سبسکرائب مزارات کی زیارت کرتے ہوئے سپائش مدینۃ العلم بغداد میں آئے تو اس وقت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کی ذات گرامی مرجع خلائق بنی ہوئی تھی، سبسکرائب کریں، بڑا سبسکرائب کریں، دربار تھا، بڑا تقدس۔ بولو آپ رحمۃ اللہ علیہ سبسکرائب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھتے ہی فرمایا سبسکرائب باز سفید آ گیا جو سپائش میرے سلسلے کا آفتاب ہوگا اور جس سے میرا سلسلہ بیت وسعت پذیر ہوگا۔ آپ نے ادب سے گردن جھکائی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی روز حلقہ ارادت میں لے سبسکرائب لیا کریں، سبسکرائب اور کریں، تمام توجہات آپ کی بولو طرف مرکوز تھے۔ سبسکرائب 15 سال تک مختلف علاقوں میں تبلیغ سبسکرائب اسلام کرتے آخرکار سپائش 1222 میں واپس ملتان تشریف لے آئے۔ آپ کے مساحی جمیلہ سے سہروردی سلسلہ پاک و ہند میں خوب جاری ہوا۔ ناظرین، بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ساتھ سبسکرائب بیٹے کریں، تھے جنہوں نے بطور صوفیہ شہرت بولو حاصل کی۔ سبسکرائب مخدوم صدر الدین عارف، سبسکرائب مخدوم برہان الدین، سپائش مخدوم ضیاء الدین، مخدوم علاء الدین، مخدوم قدرت الدین، مخدوم شہاب الدین، مخدوم شمس الدین، مخدوم صدر الدین سبسکرائب کریں، عارف کے سبسکرائب بیٹے کریں، شیخ عبد الفتح رکن الدین بولو المعروف سبسکرائب شاہ رکن عالم مشہور بزرگ ہوئے۔ سبسکرائب ناظرین، بہاؤالدین زکریا سپائش ملتان ہی کی نسبت سے ملتان یونیورسٹی کا نام جامعہ بہاؤالدین زکریا رکھا گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ایک بلند پایا روحانی بزرگ تھے۔ دین اسلام کی سبسکرائب کریں، ترویج سبسکرائب کرتے ہوئے کریں، جب آپ ملتان تشریف لائے تو کہا بولو جاتا ہے کہ اس وقت سبسکرائب شہر کا حاکم ناصر الدین کباچہ تھا سبسکرائب جو اولیاء اللہ اور ان کی سپائش کرامات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک روز حاکم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے چند خاص دوستوں کے ہمراہ حضرت بہاؤالدین زکریا کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سبسکرائب کریں، ان دنوں سبسکرائب رمضان کریں، کا مہینہ تھا۔ حسب معمول بولو حضرت سبسکرائب بہاؤالدین زکریا عبادات میں مشغول تھے۔ سبسکرائب کچھ دیر بعد عبادت سے فارغ ہو کر سپائش آپ نے حاکم اور اس کے دوستوں سے آنے کی وجہ پوچھی۔ حاکم نے کہا کہ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو بات عادت کے کریں، خلاف سبسکرائب ہو کریں، اسے تصوف کی زبان میں بولو کرامت کہا جاتا ہے۔ سبسکرائب حاکم کو اس بات کی ذرہ برابر بھی سمجھ نہ آئی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا مثال کے طور پر آگ کی فطرت ہے جلانا۔ اگر آگ اپنی فطرت کے مطابق کسی شے کو جلانے سے قاصر رہے تو اس شخص کا روحانی تصرف ہوگا سبسکرائب کریں، جس سبسکرائب کی کریں، ریاضت کے سبب آگ کی فطرت بولو تبدیل ہو جائے۔ سبسکرائب حاکم نے ایسی کوئی کرامت رونما ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ سپائش رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کائنات میں جو کچھ ہے حکم خداوندی ہے، اس کے حکم سے آگ بھڑک بھی سکتی ہے اور بجھ بھی سکتی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے عیش و آرام کریں، کو سبسکرائب قربان کریں، کر کے عبادت و ریاضت کے بولو مختلف مناظر طے سبسکرائب، کرتا ہے تب سالک کو اللہ کی طرف سے سبسکرائب، خاص روحانی طاقت بخش دی جاتی ہے۔ سپائش حاکم نے اس منطق کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا سمجھ گئے کہ حاکم ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس سے فرمایا کہ سبسکرائب روزہ کریں، افطار سبسکرائب کرنے کے کریں، بعد تمہیں کرامت کے بارے میں بولو بتاؤں گا، سبسکرائب تم اور تمہارے دوست آج میرے ساتھ ہی روزہ افطار سبسکرائب، کر لو۔ حاکم اور اس کے سپائش دوستوں نے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی دعوت قبول کر لی۔ ادھر حضرت بہاؤالدین زکریا نے اپنے خدمت گزاروں کو بلا کر کہا کہ شہر میں سبسکرائب کریں، منادی کرا دو سبسکرائب کہ کریں، میں آج روزہ شہر بولو ملتان کے سبسکرائب روزہ داروں کے ساتھ افطار کروں گا۔ یہ سبسکرائب سن کر حاکم حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ ابھی تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور اب شہر کے روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ حاکم نے حیرت سبسکرائب سے کریں، آپ سبسکرائب رحمۃ اللہ کریں، سے پوچھا اس بولو اعلان کا کیا سبسکرائب، مطلب؟
آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا اب انتظار کرو، اللہ رب العزت سب کچھ تم پر عیاں کر دے گا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت بہاؤالدین زکریہ وعدے کے مطابق حاکم اور اس کے دوستوں کے ساتھ روزہ افطار کرنے لگے۔ حاکم دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ہمارے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں، رب و شہر کے روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ حاکم نے پوچھا آپ رحمۃ اللہ نے تو اگر ہمارے ساتھ ہی روزہ افطار کرنا تھا تو شہر کے روزہ داروں کو کیوں دھوکے میں رکھا؟ آپ نے پھر انتظار کرنے کو کہا۔ جب حاکم اور اس کے دوستوں نے افطاری کر لی تو حاکم نے اپنا سوال دہراتے ہوئے پوچھا کہ اب بتائیے کرامت کسے کہتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا ابھی شب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ نے نماز مغرب ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ حاکم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حاکم نے خوشی منانے کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ آج حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حاکم اور اس کے دوستوں نے کہا کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ نے تو آج ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا تھا، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہ مانی۔ حاکم نے اس بات کی مزید تصدیق کرائی تو ہر کسی نے یہی بتایا کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ نے ان کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے۔ یہ سن کر حاکم اور اس کے دوست حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھ کر اب بخوبی جان چکا تھا کہ کرامت کسے کہتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ اولیاء راہست قدرت از الہ تیر جستہ باز آرندش راہ۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی اللہ کے حکم سے واپس کر دیتے ہیں۔ حضرت مخدوم شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر ولیوں میں بعض سفید کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے مجدد دین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ ظاہری و باطنی علوم میں یکتۂ روزگار تھے، اسلام کے عظیم مبلغ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت ملتان سے قریب ایک علاقے کوٹ کیروڑ ضلع لیا میں رمضان المبارک شب جمعہ کو ہوئی۔ آپ کی والدہ نے رمضان کے دنوں میں آپ کو ہر چند دودھ پلانا چاہا مگر آپ نے نہ پیا، جو آپ کی کرامت ہے۔ 12 سال کی عمر تک آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں ہی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ والد گرامی کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محض حصول علم فن کے لیے پیادہ پا خراسان کا سفر کیا۔ اس کے بعد بلخ، بخارا اور بغداد اور مدینہ منورہ کے شعراء پاک مدارس میں رہ کر سند فضیلت حاصل کی۔ 5 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، جہاں حدیث پڑھی بھی اور پڑھائی بھی۔ غرض 15 سال اسلام کے مشہور مدارس و جامعات میں رہ کر معقولات و منقولات کی تکمیل کی۔ مدینہ منورہ ہی میں حضرت کمال الدین محمد یمنی محدث رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث کی تصحیح کرتے رہے۔ جب پورا تجربہ حاصل ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے اور یہاں سے بیت المقدس پہنچ کر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کی۔ اس عرصے میں نہ صرف یہ کہ آپ علوم ظاہر کی تکمیل میں مصروف رہے بلکہ بڑے بڑے بزرگان دین اور کاملین علوم باطنی کی صحبتوں سے بھی فیضیاب ہوئے، بڑے بڑے مشائخ سے ملے، فیوز باطنی حاصل کیے اور پاک بازانہ اور متقیانہ زندگی بسر کرتے رہے۔ جس وقت آپ بغداد شریف وارد ہوئے تو ایک جید عالم تھے۔ خانقاہ شیخ الشیوخ تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی روحانی یونیورسٹی تھی، جس میں ہر وقت اور ہمیشہ درویشوں اور طریقت والوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس وقت اور بھی بہت سے بزرگ ان کی خدمت میں موجود تھے جو مدت سے خرقہ خلافت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے جو دیکھا کہ مخدوم بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کو آتے ہی خلافت بھی مل گئی اور ہم تو برسوں سے خدمت کر رہے ہیں، اب تک یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا اور یہ نوجوان چند روز ہی میں کمال کو پہنچ گیا۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ نور باطن سے معلوم کر کے فرمایا کہ تم بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی حالت پر کیا رشک کرتے ہو؟ وہ تو چوبے خشک تھا جسے فوراً آگ لگ گئی اور بھڑک اٹھی، تم چوبے تر کی مانند ہو جو سلگ کر جل رہی ہے اور جلتے جلتے ہی جلے گی۔ پھر سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ تمام امور فضل الہی پر منحصر ہیں۔ 17ویں شبی کو مخدوم صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا آراستہ مکان ہے جو انوار تجلیات سے جگمگا رہا ہے۔ درمیان میں تخت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، دائیں جانب حضرت شیخ الشیوخ دست بستہ مرتب ہیں اور قریب ہی چند فرقے آویزاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخدوم صاحب کو سامنے بلایا اور ہاتھ پکڑ کر اسے حضرت شیخ الشیوخ کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ میں اسے تمہارے سپرد کرتا ہوں، ان خرقوں میں سے ایک خرقہ بہاؤالدین کو پہنا دو۔
چنانچہ انہوں نے سبسکرائب کریں، تعمیل سبسکرائب حکم کے کریں، طور پر آپ کو ایک خرقہ پہنا بولو دیا۔ سبسکرائب، صبح ہوتی ہے، حضرت شیخ الشیوخ نے آپ کو بلایا اور سبسکرائب، فرمایا کہ رات کو جو سپائش، خرقہ عطا ہوا ہے وہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ آپ نے وہ خرقہ پہنایا اور حکم دیا کہ ملتان پہنچ کر ہدایت خلق میں مصروف ہو جاؤ۔ سبسکرائب یہ کریں، تھا سبسکرائب حضرت کریں، مخدوم صاحب کا مرتبہ بولو کہ 17 روز سبسکرائب، میں خلافت ملی، حکم نبوی صلی سبسکرائب، اللہ علیہ وسلم سے ملی، سب کچھ دکھا سپائش، کر ملی۔ گویا آپ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتان میں پنجاب، سندھ اور سرحد میں روشنی پھیلانے کے لیے متعین کیا تھا۔ شیخ کے سبسکرائب کریں، حکم پر سبسکرائب آپ کریں، ہندوستان کے علاقے بولو ملتان میں سبسکرائب، تبلیغ دین میں مصروف ہوئے۔ آپ کے ذریعے ہزاروں سبسکرائب، ہندو مسلمان ہوئے جبکہ لاکھوں سپائش، مسلمان راہیاب اور کامیاب ہوئے۔ آپ کے ملفوظات اور مکتوبات تباہ ہو چکے ہیں، جن میں سے یہ ایک جملہ مکمل اسلامی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ سبسکرائب کریں، ملتان سبسکرائب کریں، دارالاسلام تھا، اتنے بولو عرصے میں فضا سبسکرائب، اور بدل چکی تھی۔ حالانکہ آپ یہیں کے رہنے سبسکرائب، والے تھے، مگر پھر بھی چونکہ آپ سپائش، صاحب ولایت اور با اقتدار اور با کمال ہو کر آ رہے تھے، اس لیے مشائخین ملتان کو آپ کا ملتان آنا ناگوار گزرا۔ انہوں نے دودھ کا پیالہ آپ کے پاس سبسکرائب کریں، بھیجا، سبسکرائب اس کا کریں، مقصد یہ اشارہ تھا کہ یہاں کا بولو میدان پہلے ہی سبسکرائب، سرسبز ہے اور ملتان میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سبسکرائب، آپ نے اشارہ سمجھ کر سپائش، دودھ کے بھرے پیالے میں ایک گلاب کا پھول ڈال کر بھیج دیا، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ گو کہ یہ پیالہ لبالب ہے، یہاں جگہ نہیں، مگر میں مثل اس پھول کے یہاں رہوں گا سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کریں، میرے رہنے سے نہ کسی کی جگہ پر بولو اثر پڑے گا، سبسکرائب، نہ کسی پر بار رہوں گا۔ آپ 614 سبسکرائب، ہجری میں جب ملتان پہنچے، اس وقت سپائش، آپ کی عمر 36 یا 37 برس کی تھی۔ آپ نے ملتان پہنچ کر ملتان کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ نے عظیم الشان مدرسہ رفیع المنزلت سبسکرائب کریں، خانقاہ سبسکرائب اور کریں، عزیز لنگر خانے، بولو پرشکوہ مجلس خانہ سبسکرائب، اور خوبصورت عالیشان سرائے اور سبسکرائب، مساجد تعمیر کرائیں۔ اس وقت سپائش، ملتان کا مدرسہ ہندوستان کی مرکزی اسلامی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا، جس میں جملہ علوم منقول کی تعلیم ہوتی تھی۔ بڑے بڑے لائق اور وحید الاثر معلم سبسکرائب پروفیسر کریں، سبسکرائب اس میں کریں، فقہ و حدیث، تفسیر قرآن، بولو ادب، سبسکرائب، فلسفہ، منطق، ریاضی اور حیت کی تعلیم دیتے سبسکرائب، تھے۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ سپائش، بلاد ایشیا، عراق، شام تک کے طلبہ اس مدرسے میں زیر تعلیم تھے۔ طلبہ کی ایسی کثرت تھی کہ ہندوستان میں اس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ لنگر خانے سے دونوں وقت سبسکرائب کھانا کریں، ملتا تھا۔ سبسکرائب کریں، ان کے قیام کے لیے سینکڑوں بولو حجرے بنے ہوئے تھے۔ سبسکرائب، اس جامع اسلامی نے ایشیا کے بڑے بڑے سبسکرائب، نامور علماء و فضلاء پیدا کیے۔ سپائش، ملتان کی علمی اور لٹریری شہرت کو فلک الافلاق تک پہنچا دیا۔ حضرت صاحب کا قرون وسطیٰ کی سیاست پر گہرا اثر اور رسوخ تھا، سبسکرائب کریں، چنانچہ سبسکرائب ملتان پر کریں، اقتدار قائم رکھنے میں بولو حضرت تمش نے سبسکرائب، آپ سے ہمیشہ مدد چاہی اور حضرت شیخ نے بھی سبسکرائب، اس کی دینداری اور رعایا سپائش، پروری کو ملاحظہ فرما کر اسے بڑی مدد دی۔ منگولوں کے حملے سے ملتان کو محفوظ رکھنے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ آپ بابا گنج شکر کے خالازاد بھائی تھے، مشہور سبسکرائب کریں، شاعر سبسکرائب عراقی کریں، آپ کا داماد تھا۔ بولو والی سندھ اور ملتان سبسکرائب، ناصر الدین کباچا کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ سبسکرائب، آپ رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کی سپائش، زمانے سے کثرت سے ذکر و اذکار کرتے آ رہے تھے اور مجاہدات میں مصروف رہتے۔ معمولی سی سحر و افطار کے ساتھ مسلسل 20 برس تک روزے رکھے۔ سبسکرائب کریں، بیت سے سبسکرائب قبل ایک کریں، طرف حافظ، قاری، عالم، بولو مفسر، سبسکرائب، محدث، مدرس کی صفات سے خود کو آراستہ سبسکرائب، کر چکے تھے، تو دوسری طرف سپائش، عبادات و مجاہدات کے ذریعے باطن بھی اجلا ہو چکا تھا۔ یوں چراغ مکمل طور پر تیار تھا جسے مرشد نے روشن کر دیا۔ شیخ شہاب الدین سبسکرائب نے کریں، مریدین سبسکرائب کو کریں، ایک ایک کبوتر دیتے ہوئے ہدایت بولو کی، سبسکرائب، اسے ایسی جگہ ذبح کر کے لائے جہاں سبسکرائب، کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد سپائش، سب ذبح کیے ہوئے کبوتر لے آئے، جبکہ ایک طرف سے شیخ بہاؤدین زندہ کبوتر لیے واپس آ رہے تھے۔ مرشد نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ کوئی ایسی جگہ ملے ہی نہیں سبسکرائب جہاں کریں، اللہ نہ سبسکرائب دیکھ رہا کریں، ہو۔ یہ سن کر بولو اعتراض کرنے والے نے سبسکرائب، شرم سے گردن جھکا لی۔ مرشد نے سبسکرائب، خلافت سے نوازنے کے بعد آبائی سپائش، علاقے یعنی ملتان جانے کی ہدایت فرمائی، جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی راستے میں تھے کہ ملتان کے حکمران ناصر الدین کباچا اور سبسکرائب کریں، خلجیوں کے سبسکرائب درمیان کریں، لڑائی کے سبب راستے کے غیر بولو محفوظ ہونے کی سبسکرائب، اطلاع ملی، جس پر ڈیرہ اسماعیل خان کے سبسکرائب، قریب ایک گاؤں میں ٹھہر گئے جو اب سپائش، شیخ بودین کے نام سے معروف ہے۔ کچھ دنوں بعد حالات بہتر ہوئے تو ملتان تشریف لے گئے۔ یہ 615 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابتدا میں کچھ دن گوشہ نشین رہ سبسکرائب کر کریں، عبادت میں سبسکرائب کریں، مصروف ہوئے، پھر مجلس بولو باز کا آغاز کیا سبسکرائب، جو دیکھتے دیکھتے عوام میں مقبول ہو گئے۔ سبسکرائب، مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی سپائش، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں آتے اور دلوں کو نور ایمان سے منور کر کے لوٹتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان میں ایک مدرسے کی بھی بنیاد ڈالی جسے خطے کا قدیم ترین سبسکرائب کریں، مدرسہ کہا سبسکرائب جا کریں، سکتا ہے۔ آپ اس بولو مدرسے کے سبسکرائب، محترم اور استاد تھے۔ یہ ایک اقامتی ادارہ سبسکرائب، تھا، یعنی وہاں طلبہ کو باقاعدہ سپائش، رہائش کی سہولت حاصل تھی اور ان کے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ہوتا۔ اس مدرسے نے ایسی شہرت پائی کہ عراق، شام اور حجاز تک سب سبسکرائب کریں، طلبہ وہاں آنے سبسکرائب لگے۔ کریں،
جن کے لیے ماہر اساتذہ بولو کا انتخاب کیا سبسکرائب گیا، جنہیں مناسب تنخواہ، خوراک اور سبسکرائب رہائش کی سہولتیں دی گئیں۔ ان سپائش اساتذہ میں حضرت عثمان مروندی، شہباز قلندر بھی شامل تھے، جن کی عربی گرامر پر لکھی گئی کتاب مدرسے کے نصاب کا حصہ تھی۔ اس مدرسے کی ایک خاص سبسکرائب بات کریں، یہ بھی تھی سبسکرائب کہ اس میں کریں، طلبہ کو دینی علوم کے ساتھ بولو دیگر سبسکرائب علوم و فنون بھی سکھائے جاتے تاکہ وہ ایک سبسکرائب کارآمد شہری بن کر معاشرے میں سپائش کردار ادا کر سکیں۔ علمی حلقوں میں اس کے کتب خانے کو بھی بہت شہرت حاصل ہوئی اور علماء دور دراز سے استفادے کے لیے وہاں تھے۔ یہ مدرسہ اور کتب سبسکرائب خانہ کریں، سبسکرائب لنگھا کریں، خاندان کے زمانے میں بولو ارغوانی کے حملے سبسکرائب میں تباہ ہو گیا، اور اگر کچھ باقی رہ سبسکرائب گیا تو اسے سکھوں نے مٹا ڈالا۔ سپائش حضرت بہاؤالدین زکریا کا ملتان آنے کا مقصد اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور عوام کے باطن کی صفائی تھا، لہذا روز اول سے اس مقصد کے سبسکرائب حصول کریں، کے لیے سبسکرائب سرگرم کریں، رہے۔ ایک طرف بعض کا بولو سلسلہ شروع کیا سبسکرائب تو دوسری طرف معیاری مدرسے کی بنیاد ڈال کر سبسکرائب اسلام کے مبلغین سپائش تیار کیے، اور پھر مدرسے کی فاضلین کے ذریعے تبلیغ دین کا ایک انقلابی اور منظم نظام وضع کیا۔ یہ مبلغین دینی علوم کے ماہر سبسکرائب ہوتے، کریں، انہیں جہاں سبسکرائب بھیجنا کریں، ہوتا پہلے وہاں کی زبانیں بولو سکھائی جاتی، سبسکرائب وہاں کی تہذیب و ثقافت پر بریف کیا جاتا، سبسکرائب ضروری فوجی تربیت دی جاتی سپائش تاکہ بوقت ضرورت اپنا دفاع کر سکیں، تجارت کے گر سکھائے جاتے اور پھر مال تجارت دے کر روانہ کر دیا جاتا۔ اس مال کا بندوبست حضرت بہاؤالدین زکریا سبسکرائب خود کریں، کرتے۔ سبسکرائب کریں، یہ مبلغین طے کردہ بولو مقامات پر سبسکرائب دکانیں کھولتے اور اسلامی اصولوں کے مطابق سبسکرائب منافع کم لیتے، کسی سے دھوکہ نہ سپائش کرتے، ناقص اشیاء نہ بیچتے، دیانتداری اور خوش اخلاقی سے کام لیتے۔ یوں جب عوام کا اعتماد حاصل کر لیتے تو ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھتے، سبسکرائب کریں، کیونکہ لوگ سبسکرائب ان کا کریں، اعلیٰ اخلاق و کردار دیکھ چکے بولو ہوتے تھے، اس لیے وہ سبسکرائب اسلام قبول کر لیتے۔ یہ سبسکرائب مبلغین سال میں ایک بار سپائش ملتان میں جمع ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کارگزاری سے آگاہ کرتے۔ سندھ، بلوچستان، پنجاب، کشمیر، افغانستان، بنگال سے لے کر چین، سبسکرائب کریں، انڈونیشیا، سبسکرائب کریں، ملیشیا، جاوا، بولو سماٹرا، فلپائن، سبسکرائب برما تک ان مبلغین اور تبلیغی سبسکرائب جماعتوں کے ذریعے اسلام کی سپائش روشنی پہنچی۔ لاکھوں افراد آپ کی کوششوں سے اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے، جبکہ جو ہندو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی آپ سے نہایت عقیدت سبسکرائب رکھتے کریں، تھے۔ سبسکرائب کریں، آج بھی سندھ کے لاکھوں ہندو خود کو بولو آپ کا مرید قرار سبسکرائب دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہ سبسکرائب محمود غزنوی اور پھر شہاب الدین گوری نے سپائش سیاسی طور پر ملتان سے کرامتیوں کا تقریباً صفایا کر دیا تھا، تاہم ان کے پیروکار علاقے میں خفیہ سرگرمیاں کسی نہ کسی طور پر جاری رکھے ہوئے تھے۔ سبسکرائب کریں، آپ نے سبسکرائب اپنی کریں، حکمت عملی سے ان سرگرمیوں کا بھی بولو کلا کما کیا۔ سبسکرائب آپ کی ذات بابرکات سے اس خطے میں سبسکرائب سہروردی سلسلے کو فروغ حاصل ہوا، سپائش اور آپ کو بجا طور پر بر صغیر میں اس سلسلے کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محض صوفی یا دینی مبلغ ہی نہیں تھے بلکہ عوام کی فلاح و بہبود سبسکرائب پر کریں، بھی بہت سبسکرائب کریں، توجہ دیتے، عوام کی بولو معاشی حالت میں سبسکرائب بہتری کے لیے زراعت اور تجارت کو سبسکرائب ترقی دی۔ اس مقصد کے لیے سپائش مختلف علاقوں میں نہریں کھدوائیں اور کنویں بنوائے، بڑے پیمانے پر درخت لگوائے، بلکہ عوام و خاص پر اپنے متعلقین کو کسی پر بوجھ بننے کی بجائے تجارت کی طرف سبسکرائب کریں، مائل کیا، سبسکرائب کریں، اور صرف ترغیب ہی نہیں دی، انہیں بولو اپنی طرف سے بنیادی سبسکرائب سرمایہ اور مال تجارت فراہم کر سبسکرائب کے شراکت داری کی بنیاد پر سپائش کاروبار کا آغاز بھی کروایا۔ اس دور کے صوفیہ کے مزاج کے برعکس آپ سیاسی اور حکومتی معاملات میں بھی خاصی دلچسپی لیتے تھے۔ سلطان التمش سے سبسکرائب اچھے کریں، سبسکرائب تعلقات تھے، کریں، ان کی درخواست پر شیخ بولو الاسلام کا منصب سبسکرائب قبول کیا، جو حکومتی سطح پر سب سے سبسکرائب بڑا مذہبی عہدہ تصور کیا جاتا سپائش تھا۔ جب حاکم ملتان ناصر الدین کباچہ نے سلطان التمش کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنایا تو ملتان کے قاضی مولانا اشرف الدین اصفہانی سبسکرائب کریں، اور آپ سبسکرائب کریں، رحمۃ اللہ علیہ الگ الگ بولو خطوط کے ذریعے سبسکرائب سلطان کو اس سے آگاہ کیا، مگر دونوں سبسکرائب خطوط منزل پر پہنچنے سے قبل ہی سپائش پکڑے گئے، جس پر قاضی صاحب اور آپ کو کباچہ کے دربار میں طلب کیا گیا۔ کباچہ نے قاضی صاحب کے سامنے خط رکھا تو وہ خاموش رہے، جس پر ان کی گردن اتار دی سبسکرائب گئی، کریں، سبسکرائب تاہم کریں، آپ نے کسی خوف کے بغیر خط بولو کو تسلیم کیا سبسکرائب اور کباچہ خواہش کے باوجود آپ کو سبسکرائب کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ سپائش آپ کی ایک بڑی سفارتی کامیابی یہ بھی ہے کہ جب منگول ملتان پر حملہ آور ہوئے تو آپ نے شہر سے باہر جا کر ان سے ملاقات کی اور حملہ نہ کرنے پر 1,00,000 سبسکرائب کریں، درہم کی سبسکرائب پیشکش کریں، کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ بولو کہا سبسکرائب جاتا ہے کہ یہ رقم آپ نے اپنی طرف سے ادا کر کے سبسکرائب شہریوں کے قتل عام کو روکا۔ سپائش آپ نے حکمرانوں سے تعلقات کو ذاتی فوائد سمیٹنے کی بجائے خلق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ جب دہلی کے لیے روانہ ہوتے تو راستے میں لوگ اپنے سبسکرائب مسائل کریں، سے سبسکرائب متعلق کریں، درخواستیں دیتے جاتے، جن سے بولو تھیلے بھر جاتے سبسکرائب اور آپ بادشاہ کے پاس جا کر پہلے ان سبسکرائب درخواستوں کے معاملات حل کرواتے۔ آپ کو سپائش وراثت میں بہت دولت حاصل ہوئی تھی اور پھر آپ نے اس مال کو تجارت میں لگایا
تو آمدنی میں بے پناہ اضافہ ہوا. آپ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے تھے. سبسکرائب رہائش کریں کے لیے سبسکرائب محل نما کریں مکان تھا جس کی قیمتی پردوں بولو قالینوں وغیرہ سبسکرائب سے آرائش کی گئی تھی. بہترین لباس سبسکرائب پہنتے. مالی کشادگی کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اب ایک بار قحط پڑا تو آپ نے حکومت کو بڑے پیمانے پر گندم فراہم کی اور گندم کی بوریوں میں سونے کے سکے بھی ڈال دیے. تاہم سبسکرائب کریں سبسکرائب اس کریں سب کچھ کے باوجود مزاج بولو میں بہت تواضع سبسکرائب اور انکساری تھی. مدرسے کے سینکڑوں سبسکرائب طلباء اور اساتذہ کے تمام سپائش اخراجات خود برداشت کرتے. خانقاہ میں مریدین اور عام افراد کا ہجوم رہتا جن کے لیے آپ کی طرف سے دسترخوان بچھائے جاتے جو بہترین کھانوں سے آراستہ ہوتے. سبسکرائب کریں 90 سبسکرائب برس کریں سے زائد عمر ہونے کے باوجود بولو مسجد سبسکرائب میں جا کر بعد جماعت نماز ادا کرتے. سبسکرائب رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر سپائش فجر تک عبادت میں مشغول رہتے. نماز کے بعد کافی دیر تک تلاوت کرتے رہتے. بعد ازاں تجارت، زراعت اور لنگر وغیرہ کا حساب کتاب دیکھتے. ذمہ داران سبسکرائب کو کریں ضروری سبسکرائب ہدایت کریں دیتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے. بولو کھانا سبسکرائب تناول کر کے کچھ دیر آرام کرتے اور اہل خانہ کے سبسکرائب ساتھ وقت گزارتے. سپائش ظہر کے اذان پر مسجد آ جاتے. نماز کے بعد حجرے میں کافی دیر وظائف میں مشغول رہتے. پھر مجلس عام منعقد ہوتی. مریدین کی روحانی رہنمائی سبسکرائب کرتے. کریں عام سبسکرائب کریں افراد کے مسائل سنتے. بولو تبلیغی وفود اپنی سبسکرائب کارکردگی سے آگاہ کرتے. عصر سبسکرائب کی اذان پر مجلس اختتام سپائش کو پہنچتی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حجرے سے مسجد تشریف لے آتے. نماز کے بعد ممبر پر بیٹھ کر واز فرماتے جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے. سبسکرائب سورج کریں غروب ہونے سبسکرائب سے کریں کچھ دیر پہلے چہل قدمی کے لیے بولو قریبی جنگل کی سبسکرائب طرف چلے جاتے. مغرب سے عشاء تک سبسکرائب ذکر و اذکار میں مصروف رہتے. سپائش نماز عشاء کے بعد بھی کافی دیر تک عبادت میں مشغول رہتے. پھر گھر تشریف لے جاتے. بے حد نرم طبیعت پائی تھی. لوگوں سے خوش مزاجی اور تعظیم سے پیش آتے. سبسکرائب کریں پوری سبسکرائب کریں توجہ سے ان کی بات بولو سنتے. سبسکرائب عام لوگوں میں بیٹھتے. شریعت پر سختی سے عمل سبسکرائب کرتے اور متعلقین سپائش سے عمل کرواتے. سما کی مجالس سے گریز کرتے. شعر و شاعری سے بھی رغبت تھی. کم لیکن اچھا کھانے کی ترغیب دیتے اور خود بھی ایسا ہی کرتے. سبسکرائب فرماتے کریں تھے بدن سبسکرائب کی کریں سلامتی کم کھانے میں، روح بولو کی سلامتی ترک سبسکرائب گناہ میں اور دین کی سلامتی درود شریف پڑھنے سبسکرائب میں ہے. اپنا مال دینی سپائش کاموں، ضرورت مندوں اور عوامی فلاح کے کاموں پر دل کھول کر خرچ کرتے. انسانیت تسلیم کرتی ہے کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی برصغیر سبسکرائب کریں پاک و ہند سبسکرائب کے کریں ایک عظیم مبلغ تھے. بولو اللہ تعالیٰ نے سبسکرائب بے پناہ تبلیغی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا تھا. سبسکرائب آپ علم و عرفان اور سپائش تقوی اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے. آپ نے کفر و شرک میں مبتلا انسانیت کو توحید کا درس دیا. غافل مسلمانوں کو یاد الہی کا سبق پڑھایا اور محبت سے سبسکرائب کریں نرم دلوں سبسکرائب کو کریں اللہ اور رسول بولو اور ان کی آل سبسکرائب کی محبت سے معمور کر دیا. آپ نے ایک سبسکرائب منفرد تبلیغی نظام قائم کر سپائش کے اشاعت اسلام کے لیے جو خدمت سر انجام دی وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں رقم کی گئی. آپ کے قائم کردہ درسگاہ نے سبسکرائب کریں علماء اور سبسکرائب کریں مبلغین تیار کی اور آپ نے اپنی ذاتی بولو دولت کو اللہ کے سبسکرائب دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا. آپ کے سبسکرائب خلفاء اور اولاد نے آپ کے نقش قدم سپائش پر چلتے ہوئے فریضہ تبلیغ دین بطریق احسن ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم روحانیہ اور فیوز باطنیہ میں بہت بلند مقام سبسکرائب کریں عطا فرمایا سبسکرائب تھا. کریں آپ نے ہزاروں لوگوں کو بولو دولت اسلام سبسکرائب عطا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اخلاق کی سبسکرائب تعلیم و تربیت بھی فرمائی. سپائش آپ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہندوستان میں دعوت و ارشاد کے طریقے کی بالعموم اور سلسلہ سہروردیہ کی بالخصوص بنیاد رکھی. آپ سبسکرائب کی کریں سبسکرائب خدمات کے کریں بعض پہلو ایسے ہیں بولو جو آپ کو سبسکرائب دوسرے صوفیہ کرام سے ممتاز کرتے ہیں اور سبسکرائب جن پر عصر حاضر میں خصوصی سپائش توجہ کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤدین زکریا ملتان ولادت باسعادت کے متعلق مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے. سبسکرائب کریں سفینۃ سبسکرائب کریں الاولیاء اور آئین اکبری میں بولو ولادت کا سبسکرائب سال 565 ہجری تحریر ہے. سبسکرائب اخبار سہروردیہ بروایت سپائش وصیۃ الاصفیاء اور تاریخ فرشتہ 578 ہجری میں بامقام کوٹ کروڑ ضلع مظفر گڑھ لکھا ہے. حسب و نسب کے لحاظ سے حضرت شیخ سبسکرائب مکہ کریں معظمہ سبسکرائب کے کریں قریشی الاسد قبیلے سے بولو تعلق رکھتے تھے. سبسکرائب حضرت کے جد امجد حضرت شیخ کمال الدین سبسکرائب علی شاہ نے مکہ معظمہ سپائش سے نکل کر خوارزم میں سکونت اختیار کی. ملتان کو اپنا وطن بنایا جہاں حضرت کمال الدین علی شاہ کے صاحبزادے حضرت مولانا وجیہ الدین محمد کی سبسکرائب شادی کریں حضرت سبسکرائب کریں مولانا حسام الدین ترمذی کی بولو دختر نیک سیرت سبسکرائب بی بی فاطمہ سے ہوئی. مولانا بہت بڑے سبسکرائب اخلاق کے مالک تھے. ان کے علم و سپائش دانش اپنے ہم اثروں میں نمایاں تھے.
موصوف تاریوں کے خروج کے باعث جلا وطن ہو کر سلطان محمود غزنوی کے مفتوحہ علاقے ملتان میں آ بسے تھے۔ سبسکرائب کریں، سبسکرائب کریں، مبارک سے حضرت شیخ کی پیدائش بولو ہوئی۔ سبسکرائب، صاحب انور غوثیہ کلمی خلاصۃ سبسکرائب، العارفین کے حوالے سے تحریر کرتے سپائش۔ ہیں کہ حضرت کے والد ایک کامل ولی تھے اور اکثر سیر و سیاحت کرتے رہتے تھے۔ جب آپ شہر حامہ میں تشریف لے گئے تو وہاں کے شیخ حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جو سبسکرائب کریں، سید عبد سبسکرائب القادر کریں، جیلانی کی اولاد میں سے تھے، بولو اپنی دختر سبسکرائب، نیک سیرت فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ سبسکرائب، وہ کچھ عرصہ وہاں رہ کر کوٹ سپائش۔ کروڑ میں تشریف لے آئے اور یہیں شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤدین زکریا ملتانی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ جب مکتب میں پڑھتے تھے تو آپ نے کسی کے سبسکرائب سوال کریں، کے جواب میں سبسکرائب کریں، فرمایا کہ حق تبارک تعالیٰ نے بولو جب الستو سبسکرائب، بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں سبسکرائب، ہوں فرمایا تھا، اس وقت سے اب تک کے سپائش۔ واقعات مجھے اس طرح معلوم ہے جیسے میری آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ آپ کے اوصاف دل مو لینے والے اور عادتیں لوگوں کو گرویدہ کرنے والے تھی، جس کی وجہ سے اہل بخارا آپ سبسکرائب کو کریں، بہاؤدین سبسکرائب فرشتہ کریں، کہتے تھے۔ جلد ہی بولو آپ کی شہرت سبسکرائب، خراسان اور بخارا کے گرد و نواح سے بھی آگے پہنچ گئی۔ سبسکرائب، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل سپائش۔ میں کسی بھی قسم کا کوئی حرف اور لالچ نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مخلوق خدا پر بے تحاشا خرچ کرتے تھے اور کبھی اس بات کا حساب بھی نہ سبسکرائب رکھتے کریں، تھے۔ سبسکرائب آپ کریں، رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالیشان بولو حویلی تعمیر کرائی سبسکرائب، جس میں درویشوں اور فقیروں کے رہنے کا انتظام سبسکرائب، کیا اور خود اپنے اہل سپائش۔ خانہ کے ہمراہ ایک حجرے میں رہائش اختیار کی۔ اس زمانے میں حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان بے حد وسیع ہوتا تھا، اس پر نہایت پرتکلف کھانوں کا سبسکرائب کریں، بندوبست ہوتا سبسکرائب تھا۔ کریں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بولو دسترخوان پر جتنے سبسکرائب، زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے آپ رحمۃ اللہ سبسکرائب، علیہ اتنے ہی زیادہ سپائش۔ مسرور ہوتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کے دوران ایک درویش کو دیکھا جو کہ روٹی کو شوربے میں اچھی طرح تل کر کے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، سبسکرائب کریں، سبسکرائب اتنے کریں، بڑے مجمع میں یہی شخص بہترین بولو کھانا کھا رہا ہے۔ سبسکرائب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبسکرائب، سلیق یعنی چوری ہوئی روٹی کو سپائش۔ باقی کھانے پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیگر مسرات پر عبادت و ریاضت۔ سبسکرائب کریں، حضرت سبسکرائب شیخ کریں، بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ بولو علیہ سبسکرائب، عبادت و ریاضت میں کلام پاک کی تلاوت سے بہت زیادہ سبسکرائب، شغف حاصل تھا۔ ایک بار سپائش۔ اپنے خلفاء کے ہمراہ ایک مسجد میں تشریف فرماتے اور مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا یا تو تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور 1 سبسکرائب رکعت میں کریں، پورا سبسکرائب قرآن کریں، مجید ختم کر لی۔ بولو حاضرین میں سے کسی کی سبسکرائب، بھی ہمت نہ ہوئی، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نیت کر کے کھڑے سبسکرائب، ہو گئے، پہلی رکعت میں پورا سپائش۔ قرآن مجید ختم کیا اور اس کے علاوہ 4 سپارے دوبارہ پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ نماز کے بعد فرمایا یا اہل دل سبسکرائب حضرات کریں، سے مجھے جو سبسکرائب کریں، فیض پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بولو عمل میں لانے سبسکرائب، کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور جس کام کے لیے سبسکرائب، حوصلہ کیا وہ پورا ہوا، لیکن ایک سپائش۔ کام اب تک نہیں ہو سکا۔ میں نے سنا تھا کہ ایک بزرگ آغاز صبح سے طلوع آفتاب تک کلام پاک ختم کر دیتے ہیں، لیکن میں ہر چند کی کوشش کے باوجود اس میں کامیاب سبسکرائب نہ کریں، ہو سکا۔ ہر سبسکرائب بار کریں، 3-4 سپارے رہ جاتے ہیں۔ بولو حضرت سبسکرائب، شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے سبسکرائب، اظہار کو ناپسندیدہ فرماتے تھے سپائش۔ اور اپنے مریدوں کو بھی یہی حکم دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بچی ہوئی نعمتوں کا اس طرح کھلے عام مظاہرہ نہ کرو۔ اس سلسلے میں خود بھی نہایت محتاط رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سبسکرائب بابا کریں، فرید سبسکرائب کریں، مسعود گنج شکر رحمۃ بولو اللہ علیہ کی سبسکرائب، ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ شام کے وقت ان دونوں سبسکرائب، بزرگوں کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جو سپائش۔ لٹیروں اور ڈاکوؤں کا مسکن تھے۔ دریا کے دوسری طرف آبادی تو موجود تھی لیکن اس طرح کوئی کشتی موجود نہ تھی جس سے دریا کو پار کیا جائے۔ حضرت بابا فرید سبسکرائب مسعود کریں، گنج شکر سبسکرائب کریں، رحمۃ اللہ نے اللہ کا نام لیا اور بولو دریا پر قدم سبسکرائب، رکھا اور سرے آپ چلنے لگے۔ حضرت بہاؤدین زکریا سبسکرائب، ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سپائش۔ طرح دریا پار کرنے میں تعامل ہوا تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عزیز یہ مقام خطرناک ہے اور یہاں لٹیروں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے کرامت کے سبسکرائب اظہار کریں، میں کوئی حرج سبسکرائب نہیں، کریں، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ بولو علیہ بلا تعامل سبسکرائب، چلنا شروع ہو گئے اور یوں دونوں حضرات سبسکرائب، نے دریا پار کیا۔ سپائش۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ نے درویشی کی 70,000 علوم طے کیے اور ان تمام سبسکرائب کریں، میں سبسکرائب آپ کریں، رحمۃ اللہ علیہ کو کمال حاصل بولو تھا۔ سبسکرائب، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سبسکرائب، علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب سپائش۔ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں مقیم تھے تو ایک مرتبہ شہر میں قحط آ گیا۔ اس کے بعد اشیاء خودنوش ناپید ہو گئیں، جڑواں سبسکرائب لبوں کریں، کو سی سبسکرائب مانگنے کریں، لگے اور اس کے بعد غریب بولو انسانوں کی جانوں پر سبسکرائب، بھی بند پڑی۔ جنگلی پھل اور سوکھے سبسکرائب، پتے کھا کر لوگ گزارا کرنے لگے۔ سپائش۔ درخت بھی سوکھ چکے تھے اور ماں باپ بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر اپنی اولاد کو فروخت کرنے پر آمادہ ہو چکے تھے۔ بالآخر مقامی باشندے نے مل کر حضرت شیخ بہاؤدین زکریا سبسکرائب کریں، ملتانی سبسکرائب رحمۃ اللہ کریں، علیہ کی خدمت میں جا کر استدعا کی۔ بولو آپ سبسکرائب، رحمۃ اللہ علیہ جیسے پرہیزگار اور نیک سبسکرائب، انسان کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے سپائش۔ گا،
لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حق میں دعا فرمائیے. آپ نے کہا کہ مجھ جیسے انسان کی دعائیں کیا تاثیر رکھ سکتی ہیں. اس پر وہ لوگ بولے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب سبسکرائب کریں الدعوات ہیں. سبسکرائب کریں بابا فرید الدین حسن بولو اخلاق کا ایسا نمونہ سبسکرائب تھا کہ آپ کا مخالف بھی اعتراف کیے بغیر نہ رہتا تھا. سبسکرائب جو آپ سے ایک بار مل لیتا سپائش آپ کی نرم گفتاری کا عاشق ہو کر آپ کے پاس سے اٹھتا. آپ جب اجودن میں تشریف لائے تھے ابتدا میں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے نہایت قسم پرسی کے ساتھ سبسکرائب کریں گزارا کیا، سبسکرائب کریں لیکن آپ کے حسن اخلاق بولو نے کئی اہل سبسکرائب ثروت کو بھی آپ کا متی بنا دیا. سبسکرائب خان کا آنے والوں کے لیے لنگر جاری ہو سپائش گیا. یہ معلوم ہوتا تھا جیسے انہوں نے اجودن فتح کر لیا. آپ نے اجودن یعنی پاک پتن میں رشد و ہدایت کی وہ شمع روشن کی جس نے پورے جنوبی پنجاب کو سبسکرائب کریں منور کر سبسکرائب دیا، کریں اور اسی شمع کی بولو کرنوں سے سبسکرائب حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت صابر کرے شریف سبسکرائب نے بھی دہلی اور برصغیر سپائش کو منور کیا. بابا فرید کی نظر کیمیا اثر نے جہاں گم کردہ راہوں کو دین کے دامن سے وابستہ کیا، وہیں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد آپ کی سبسکرائب کریں تبلیغ کے سبسکرائب نتیجے کریں میں دار اسلام میں داخل ہو کر بولو دین سبسکرائب مبین کی دائی بنی. ہر انسان کو اس دنیا سبسکرائب میں آتا ہے مقررہ وقت سپائش کے بعد اس دنیا سے جانا ہوتا ہے. اس تقاضائے فطرت کے تحت آپ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف العمری میں کچھ عرصہ عدالت کے بعد اپنے محبوب خداوند تعالیٰ سبسکرائب سے کریں جا ملے. سبسکرائب کریں آپ کا سن وفات بولو 1266 سبسکرائب 666 ہجری ہے. دعا ہے سبسکرائب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی سپائش زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے.